بحال کا افتتاح غالباً سن 85 میں ہوا تھا. بہت رونق تھی. اس زمانے میں یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. جنگل بیابان میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے. سب بھی یہاں ایک اسٹیج بنایا گیا تھا, کرسیاں بچھائی گئی تھیں, کھانے کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگائے گئے تھے. تو سب بھی مجھے کہا گیا کہ بھائی میں کچھ تقریر کروں یا کچھ گفتگو کروں. تو دوران گفتگو بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی سوچ کے جب میں نے تقریر شروع کی تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اسکول بنائیں گے, ہم بچوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ کریں گے کہ جو بچپن کے شعور سے روحانیت سے واقف ہو جائیں. پھر ہم اسکول بنائیں گے, اسکول میں ہم شعور کو اس قابل کریں گے کہ ہمارے بچے اسلام کی عظمت کو سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر نوع انسانی کی خدمت کریں گے. اسکولوں کے بعد اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کالج بنائیں, اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسپریچول یونیورسٹی قائم کریں. یہ ایک طرح سے مزدور کی بڑھ تھی. نہ کوئی سامان تھا, نہ کوئی بظاہر سامنے وسائل تھے. ایک زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر جہاں کیچڑوں کے درختوں کے علاوہ اور کانٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے عاجز مسکین سے کہلائی. ایسا لگتا ہے کہ وہ قبولیت دعا کی کوئی گھڑی تھی. اب 85 سے 85 نہیں ہوگا نا, اس پتہ کو ہوا تھا 85 میں کیا ہوا تھا, بہت میں پہلے ہوا تھا 88 میں وامیہ صاحب کو تاریخ زیادہ یاد رہتی ہوں, میں تو بہت کرا بھی ہوں. تو 88 میں یہ ہم نے ایک بات کہی اللہ کے بھروسے پر. اب الحمدللہ ہمارا اسکول بھی ہے, ہماری تعلیمات مانچسٹر میں کالج میں بھی ہے. اردو خان بابا اور یا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سٹارفورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں, امریکہ میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں, پاکستان میں بھی سینٹر قائم ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے. بظاہر تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غیب کا انکشاف کرایا. جہاں تک میری اپنی استعداد کا تعلق ہے, ایک کمزور سا آدمی ہوں, نہ تعلیم ہے نہ کوئی اتنا بڑا وسیع کوئی کاروبار ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ دوں کہ یونیورسٹی بنے گی اور یہ ہوگا. یہ ایسی بات ہو گئی ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے کہ اپنے ایک عاجز بندے سے جو بات کہلا دی, اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے اس کے مظاہرہ کر. بظاہر تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ یہ قلم بے شعور اکیڈمی بن گئی, اور لیکن جب اس سیٹ اپ کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو پھیلاتے ہیں,
اس کے کورس کو ہم ابھی میں گیا تھا کورس کے سلسلے میں، فکری نشست کے آئندہ سال کے کورس کے سلسلے میں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ہم نے مسلسل 14 گھنٹے کام کیا ہے 4 بندوں. تھک گئے پھر اٹھ گئے، پھسک گئے پھر اٹھ گئے، اور 1.5 سال کا کورس میں بنا کے لیا ہے. اسی صورت سے یہ کتابیں لکھنے میں بھی کوئی وقت لگا ہی ہوگا. کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی تقریریں ہو گئیں، کتنی کانفرنسیں ہو گئیں، کتنی ورکشاپس ہو گئیں، لاکھوں میل کا سفر کر لیا. جہاں سے دنیا شروع ہوئی وہاں سے چل کے جہاں دنیا ختم ہو گئی وہاں پہنچ گیا. کوئی مندر نہیں چھوڑا، کوئی گرجا نہیں چھوڑا، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، کوئی حال نہیں چھوڑا، کوئی قصبہ، گاؤں، دیہات، شہر، جہاں بھی بس چلا وہاں میں پہنچ گیا. اللہ نے مجھے پہنچا. اب اس ساری سب و دو کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اسکول بھی ہے، ہمارے پاس اکیڈمی بھی ہے، پڑھانے کو ہمارے پاس کالج بھی ہے. پاکستان میں نہیں، یورپ میں کالج، جہاں کالج. تو جب ایک آدمی کی کوشش سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کو اگر آپ کاغذوں میں لکھیں تو آدمی کہے گا بھائی یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات، یہ بندہ یا تو کوئی جن ہے یا کوئی بھوت ہے، 2 آدمی کام کر سکتے ہیں. تو جب ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے سکتا ہے تو ماشاءاللہ اب تو اتنے سارے آپ عظیمی ہیں. آپ کو جب آپ چل پڑیں گے تو میں تو مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ کا نام ڈنکے کی چوٹ بجے. بات اتنی سی ہے کہ آپ کا جو استاد ہے، آپ کا جو باپ ہے، جیسا بھی ہے، آپ اس کے نقش قدم پر چلیں. اچھا نقش قدم پر کیوں چلیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلیں. نقش قدم پر اس لیے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر سایہ ہے، جو کام کیا کامیابی ہے. ہوگا صاحب مسجد بنے گی، بھائی کہاں سے بنے گی؟ ہوگا بھائی کامران صاحب کتنے پیسے ہوں گے؟ جی 13,000 ہیں. کہنے یہاں مسجد بنے گی، خدا کو بنے گی. ہوگا صاحب اکیڈمی بنے گی، ہوگا صاحب یورپ میں تعلیم پھیلنی چاہیے، یورپ میں تعلیم پھیلنی. ہوگا صاحب یونیورسٹی میں ہماری کتابیں پڑھیں، یونیورسٹی میں کتابیں شروع ہو گئی. کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے، انگریزی میں ترجمہ ہو گیا، فارسی میں ہو گیا، عربی میں ہو گیا، اور عرب کی ایک حکومت نے اس کا افتتاح کر دیا. ہوگا یار وہ جو فارسی اس میں کام نہیں ہوا ہوگا، روسی زبان میں ترجمہ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں اس بندے کے گلے میں قلندر بابا اولیاء کا پٹا پڑا ہوا. قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کائنات کے انتظام میں بڑے ہیں، تو لہٰذا وہ کتا جہاں بھی جاتا ہوگا قلندر بابا کا کتا آ گیا، قلندر بابا کا کتا آ گیا، قلندر بابا کتا آ گیا. اسے نہیں کچھ کہنا. تو بھائی قلندر بابا کا کتا میں ہوں، آپ میری اولاد ہیں، تو جو میں ہوں وہ آپ ہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بندہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں اس بندے کو اللہ نے اپنے محبوب بندے کا دوست بنا. اس بندے سے، آپ کے باپ سے، اللہ کا وہ بندہ جو کائنات کے انتظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتھارٹی ہے، وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. بس یہ کافی. اب جہاں بھی وہ بندہ جائے گا ہوگا صاحب یہ فلاں کا وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے، ایسے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ یورپ چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ،
ہندوستان چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، جہاں سلسلے کا نام آتا ہے وہاں لوگ مل جاتے ہیں، وسائل بن جاتے ہیں اور کام بن جاتے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ روح کا۔ روح، اب آپ روح کہتے ہیں صاحب، روح کا کیا مطلب ہے؟ روح کا مطلب سیدھا سیدھا یہ اندیکھی چیز جس کو کسی نے دیکھی نہیں۔ روح کا مطلب اندیکھی چیز، کیا مطلب ہے؟ روح کا مطلب غیب۔ تو جب ہم روحانی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو روحانی تعلیمات کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے غیب ہے، اس لیے کہ روح کا مطلب تو ہے ہی غیب۔ سائنس کے حوالے سے آپ دیکھیں، ایک سائنٹسٹ تجزیہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اچھا بھائی یہ بتاؤ اگر بھوک لگ رہی ہے تو میں بہت مختصر کر دوں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، تھک گئے آپ لوگ، نیند آ رہی ہے، صبح کو امتحان بھی دے رہا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تو جب روح کا تذکرہ ہوتا ہے تو اب سائنٹسٹ نے بھی روح کام کر رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک شیشہ لیا، اس میں 2 کیمیکل ڈالے، مالیکول 2 کیمیکل ڈال دے۔ اب وہ 2 کیمیکل ڈال کے اس سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وقت مقرر ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 36 گھنٹے، 20 گھنٹے، الگ الگ۔ اب جتنا وقت مقرر ہے اس کے بعد وہ جا کے اسے ہلا بھی دیتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، اور اسے دیکھتا رہتا ہے۔ 36 گھنٹے کے بعد اس کے اندر سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، کوئی جرثومہ پیدا ہو گیا، یا کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا رنگ بدل گیا، وہ گاڑھا ہو گیا یا وہ پتلا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان 2 چیزوں میں سے وہ تیسری چیز کہاں سے آئی، کہاں سے آئی؟ وہ جو تیسری چھپی ہوئی تھی ان 2 چیزوں میں، وہ ان چیزوں کے اندر سے آئی نا جو چھپی ہوئی تھی، تو چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ تو سائنس بھی تو غیب کا ہی تجزیہ کر رہا ہے، وہ بھی تو غیب ہی ڈھونڈ رہا ہے۔ ایٹم بم کی تھیوری کا آپ اٹھا لیں، آپ اس نے ایٹم کو، ایٹم ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس نے توڑ دیا، توڑنے کے بعد ہوگا وہ، توڑنے کے بعد تو اس کے اندر تو بہت طاقت پیدا ہو گئی، توانائی ہو گئی۔ وہ توانائی کا اظہار جب ہوا، توانائی کہاں تھی، کہاں تھی؟ غیب میں تھی۔ تو یہ تو سائنسداں بھی غیبی کو تلاش کر رہا ہے، تو آپ کی کون سی خصوصیت ہے کہ آپ جب کہتے ہیں روحانی علوم، روحانی علوم، روحانی علوم، وہ تو آپ سے آگے ہے سائنسداں تو۔ آپ کا بھی تھیوری پڑھ رہے ہیں، وہ تو اس نے تو پریکٹیکل کر کے غیب سے کوئی چیز نکال دی۔ ڈی این اے معلوم کر لیا، کروموسومز معلوم کر لیے، فلاں چیز معلوم کر لی، یہ چیز، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ غیب نہیں ہے، یہ کیا چیز؟ ہر چھپی ہوئی چیز جو آنکھوں کو نظر نہ آئے وہ غیب ہے، اور جب اس کے اندر آدمی تفکر کرتا ہے وہ غیب مظاہرہ بن جاتی ہے۔ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تو کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ آپ کیا ہوئے؟ جی آپ اس وقت 20 سال کے ہیں، آپ کے 20 سال کہاں گئے؟ 20 سال کے بعد 21واں سال کہاں ہے؟ پھر بتاؤ یہاں غیب کے علاوہ ہے کیا؟ آپ کو خیالات آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا خیال کو؟ تو بڑی عجیب بات یہ کہ انسان غیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا سموچا انسان غیب ہے۔ بس یہی گڑبڑ ہے، انسان غیب ہے، تمہارا ظاہر بھی غیب ہے، تمہارا غیب بھی غیب ہے۔ اب یہ آپ ابھی مغرب کی عشاء کی نماز پڑھی، 1.5 گھنٹہ ہوا، عشاء کی نماز کہاں گئی؟ اب صبح جب پھر پڑھو گے فجر کی نماز، وہ کہاں ہے؟ تو غیب کے علاوہ تو بھائی یہاں ہے نہیں، کیا پڑھنا کیا لکھنا۔
بات اتنی سی ہے کہ انسان کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک آنکھ کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، ایک آنکھ سطحی چیز دیکھتی ہے، ایک آنکھ کے اندر بصیرت ہوتی ہے۔ بصیرت کا مطلب پردے کے پیچھے دیکھنا، پر اتنا سا کام کرنا ہے کہ پردے کے پیچھے سے اپنے بچپن کو ہی دیکھ لو بھائی۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو آپ کو عالم ارواح کا علم ہو جائے گا۔ عالم ارواح کا علم جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جتنی روحیں ازل سے ابد تک آئی ہیں، یہ جائیں گی، یہ جو بھی ہوں گی، آپ سب کو دیکھ لیں گے۔ مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ ہم تو ایک عالم سے واقف ہیں۔ اچھا، اس ایک عالم سے بھی واقف نہیں، اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے امریکہ غائب ہے، امریکہ میں چلے جائیں ہمارے لیے امریکہ ظاہر ہے۔ عالمین، سارے عالمین غائب میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کتنے عالمین، کروڑوں کروڑوں چاند، کروڑوں سورج، کروڑوں زمینیں، آسمان پتہ نہیں کتنے، رب المشرقین اور رب المغربین، کہ وہ مشرقین اور مغربین کا رب ہے بھائی۔ مشرقین مغربین کا کیا مطلب ہوا؟ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، وہ دوسری مغرب میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ مشرقین کیوں نہیں؟ مشرقین کا کیا مطلب؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَالسَّمَاءَ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور آسمان کو ہم نے بروج سے زینت بخشی، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، جو لوگ ان بروج کو نہیں دیکھتے وہ شیطان رجیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آسمان کی رونق تم نے نہیں دیکھی، بروج نہیں دیکھے، پھر شیطان، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ، شیطان مردود نہیں دیکھ سکتا، انسان ہی دیکھ سکتا، اور جو انسان نہیں دیکھ سکتا وہ شیطان مردود۔ وَالسَّمَاءَ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ اے گروہ جنات، اے گروہ انسان، اگر تم اس بات کی مقدرت رکھتے ہو کہ زمین کا آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، نکل کر دکھاؤ، ہرگز نہیں نکل سکتے الا بسلطان۔ اگر روحانی صلاحیت تمہارے اندر ہے، اگر تم نے اپنی اصل کو، روح کو جان لیا تو تم نکل جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گروہ جنات ہو یا گروہ انسان، اگر آسمان اور زمین کے کناروں میں قید ہیں وہ انسان کے دائرے میں نہیں آتا۔ آدمی ہے، آدمی کا مطلب بیل، آدمی کا مطلب ہے گائے، آدمی کا مطلب ہے بھینس، آدمی کا مطلب ہے کتا، آدمی مطلب ہے بلا۔ انسان اور آدم میں فرق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی تخلیق بہترین کی ہے۔ آدم کو ہم نے سڑان سے بنایا ہے۔ آدم نام ہے سڑان کا، بدبو کا، محدودیت کا۔ انسان کا نام ہے تخلیق، اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق جو بہترین تخلیق۔ تو بھائی روحانیت کا مطلب غیب کے علاوہ کچھ نہیں، اور ہم سب بھی غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے دل جو چل رہا ہے، جس پہ ہم زندہ ہیں، وہ بھی غیب ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی غیب ہے۔ اب اگر ہم کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیں
تو ہمیں غیب نظر آ جائے گا، اگر ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں تو ہمیں غیب نظر آ جائے گا۔ تو اب یہ جو چکر چلا ہے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا دو قلم لکھ کر، میں یہ سمجھتا کہ چونکہ سائنس بھی غیب کی کھوج میں ہے اور اس نے غیب ڈھونڈ لیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اس کی طرز فکر مادے پر مبنی ہے، خود غرضی پر مبنی ہے، اس لیے وہ جتنے بھی ترقی کرتا وہ بظاہر تو نو انسانی کے لیے جگہ چون اس میں نظر آتی، لیکن نو انسانی کے لیے فساد ہی دے سکتا ہے۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میرا خیال ہے کہ سوچا ہوگا کہ بھائی اب تو جو پہلے زمانے میں کرامت تھی کہ ایک بزرگ سے صاحب وہ ایک وقت میں 4 جگہ دیکھے گئے، بھائی اب تو سائنسسٹ نے ایک بزرگ کو کیا ہے، ایک ایسی پہلوان کو 1 کروڑ جگہ دکھا دیا۔ وہاں تو لوگوں نے بزرگوں کو دیکھا، یہاں وہ جناب وہ لڑ بھی رہے ہیں آپس میں، کشتی بھی، آوازیں بھی آ رہی ہیں، آپ کو جسم بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہوا؟ تھیوری کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے مادے پہ غور کیا، مادے کے اندر جو غیب تھا اس کو ڈھونڈا، اس کو نکالا۔ اب ہماری جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، اگر ہم سائنسی نقطہ نظر سے غیب کو ڈھونڈیں تو ہمیں تو میرے خیال ہے 1000 سال چاہیے۔ ہماری تو یہ حیثیت ہے، چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ان کے سامنے، جتنی وہ ترقی کر گئے ذہنی طور پر۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اپنے شاگردوں کو ایسا کوئی تھیوری پڑھاؤ، ایسی کوئی تھیوری پڑھاؤ جس تھیوری کی بنیاد مادیت نہ ہو، اس تھیوری کی بنیاد بھی روحانیت ہو۔ اگر یہ اس تھیوری کو جان گئے، روحانی تھیوری کو جان گئے، تو جو ہزاروں سال میں 5000 سال میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے 50 سال میں ہو جائے۔ اس لیے اس تھیوری کی ضرورت ہے، ورنہ غیب کو ڈھونڈنا یہ تو عجیب بات ہے۔ بغل میں بیٹا ہے، کیا ہے شہر میں ڈھنڈورا، بغل میں کیا ہے وہ؟ بھائی روح تو آپ کے اندر ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک آدمی کہا جی مجھے روحانی روح کی تلاش ہے، میں روح کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں کوئی روح؟ کیا جیسے حفیظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی روح کیا مانچسٹر میں بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ سب لوگ اس کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی روح کہاں ہے؟ کوئی کسی کی حیدرآباد میں، کسی کی لاہور میں، کسی کی پشاور میں۔ اگر یہ حیدرآباد، لاہور، پشاور میں ہوتی تو آپ تو سب مر جاتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہی نہیں۔ اب میاں صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی روح چلی جائے لاہور، میاں صاحب یہاں کیا ہوں گے؟ کچھ کہنا نہیں ایسے دل میں، ویسے ہی ان کو بڑی مشکل سے بلایا، چلے گئے۔ تو بھائی روح کے علاوہ تو یہاں کچھ ہے۔ تھیوری کا چکر اس لیے ہے کہ وہ مادیت میں ریسرچ کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا نے اور یہ کہا کہ نہیں، مادیت میں ریسرچ میں تو یہ قوم کبھی ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی۔ فرق بہت، 100 سال 200 سال کا فرق نہیں، ہزاروں سال کا فرق۔ ہمارا جو شعور ہے ان کے شعور کے مقابلے میں ہزاروں سال پیچھے ہے۔ تو اب ایک طریقہ یہ نکلا کہ روح کا کھوج لگاؤ، روح سے روح کا کھوج، روحانی علوم سے روح کی تھیوری سکھاؤ۔ اس لیے یہ تھیوری کا چکر چلا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ اس قابل اب ضرور ہو گئے کہ اب یہ بات جو میں نے آپ کو کہہ دی ہے روح کی، اگر یہ بات میں آپ سے 10 سال پہلے کہتا تو آپ سے کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، آپ یقین کریں۔ یہ 10 سال کی یا 5 سال کی تعلیمات سے اب ہمارا ذہن اس قابل ہو گیا ہے،
ایسی بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کر دی کہ ہم اب بات کو سمجھنے لگے. بات وہی ہے، وہ پہلی تقریر میں جو بات تھی کہ قلندر شعور اکیڈمی جو وہ فہم پیدا کرتا ہے، بصیرت پیدا کرتا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تفہیم پیدا کرتا ہے. اگر تفہیم کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے آپ تفہیم نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے اندر میرے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہوا کہ میں بات کو سمجھ سکوں. جب میری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ روٹی ہے، میں سمجھو پھر آ گئی بات سمجھ. پھر ایک عرب آدمی کہیں گے بھائی یہ روٹی نہیں ہے، میں کہوں نہیں یہ روٹی ہے بھائی. تفہیم کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل بھی ہو جائے تو یہ آپ کا راستہ آسان ہے. اور اگر خالی تھیوری میں گھومتے رہے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور بڑا اس نے سب کو گھیرا ہوا ہے. میں بھی اس میں شامل، ایسے دوربینیں لگائے بیٹھا ہے. وہ کہا میں سلسلہ عظیمیہ، ایک معمولی آدمی سلسلہ عظیمیہ کا قطب شاہ سے زیادہ علم رکھتا ہے. ختم ہو گئی، آپ سب ختم. کہتے ہیں لوگ سلسلہ عظیمیہ علمی سلسلہ ہے، اتنا علم ہے کہ قطب ارشاد کو نہیں آتا اتنا. تو اس میں اور شیطان کی اس بات میں کیا فرق ہے کہ میں معلوم الملکوت ہوں، اس آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ تھیوری آپ کو شیطان بھی بنا سکتی ہے. اور ابھی تک تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ شیطان کا ذرا غلبہ زیادہ ہی ہے. ہر آدمی خوش ہے، مجھے کیا کہتے ہیں پیچھے گتی سے یاد ہوگا، مجھے نظمے کا پتہ چل گیا، مجھے جسم مثالی کا پتہ چل گیا، میں اور کی تعریف بیان کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتا تو غصے پہ قابو نہیں پا سکتا. اس لیے اگر میں نے غصہ ختم کر دیا تو شیطان ناراض ہے. شیطان کو خوش ضرور رکھنا. تو اب تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ کو علم ہو گیا تو اب آپ اپنے ہاتھ پیر شیطان سے بھی بچائیں. کہیں وہ تو آپ کی ہاتھ میں نہیں لگ گیا ہوگا جی میاں صاحب جو ہیں نگراں مراقبہ حال ہے. اب میاں صاحب سے کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے پیر چومے، میاں صاحب پھول گیا بھائی تو نگراں. ارے بھائی کس کے اندر کیا ہے یار؟ ہاتھ لوگ کیا ایسے ہی چوم رہے ہیں؟ کچھ ہوگا تو چوم رہے ہیں نا. جتنے نگراں مراقبہ حال ساری پھولے ہوئے. دعا کرا دو جی، بولی وہ ہم نے دعا کی تھی، وہ ابھی ہم تو بڑے مستجاب دعا میں ہیں. اس کو دعا کی وہ اچھا ہو گیا، اس کو دوا دی وہ اچھا ہو گیا، اس کو مشورہ دیا وہ کامیاب ہو گیا. ارے بھائی سب کچھ ہو گیا، تم اپنے اندر بھی تو ڈھونڈو، اندر بھی کچھ ہے یا نہیں؟ اندر کی کیا ضرورت ہے؟ بس. تو یہ جو نگراں ہمارے ہیں یا سلسلے میں کسی بھی حوالے سے ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں شیطان سے بہت بچنا چاہیے. وہ اس نے تو بڑے پیر صاحب کو نہیں چھوڑا. اگر بڑے پیر صاحب اپنی روح سے واقف نہ ہوتے تو ان کو بھی اس نے تو باہر کر دیا تھا. ان کو جتنے سلسلے کے ارکان ہیں اگر ان کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہے تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ عاقبت بھی خراب کرتی ہے. گنجائش بھی نہیں رہی معافی کی. معافی کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی آدمی کو پتہ نہ ہو جی، پتہ نہیں تھا غلطی ہو گئی، بتا بھی رہے ہیں، تعلیمات بھی آپ دوسروں کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، کسی کو برا نہیں کہنا. اور آپ اس کی غیبت کرتے ہیں تو زیادہ پکڑ ہوگی نہیں ہوگی. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے زمان میں رکھے. یہ جو آپ تھیوری سیکھ رہے ہیں، اس تھیوری میں اگر آپ کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے گی
تو آپ بہت آسانی سے روحانی علوم سیکھ، ورنہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں خالی تھیوری سیکھ کے آپ سائنٹسٹ سے آگے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ تو وہ گٹھیاں سلجھاتے رہیں گے. کیا ہے نا وہ قلندر جز سے لا الہ الا اللہ، علامہ نے فرمایا قلندر جز سے لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہے ایجادی کا. تو بھائی ہم قارون بن جائیں گے. سلسلہ عظیمیہ کے نسمہ جو کشف